بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز بدھ 8 ستمبر 2021، 20 محرم 1427 ہجری ہے۔ میں حافظہ عائشہ خان عسکریہ اسکول اینڈ کالجز گلزار قائد کیمپس کی جانب سے آپ سب کو آج کے اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی۔ ترجمہ: تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی۔ اب میں نماز کے سبق کے لیے انتہائی محترم سر محمد دانش کو دعوت دینا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ قل هو اللہ احد۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد۔ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد۔ نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ ولم یولد۔ اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد۔ اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی۔ پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی۔ پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی۔ پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ جزاکم اللہ خیر۔
جزاک اللہ سر۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا اور اس کی تلاوت کو نماز میں ضروری قرار دیا گیا۔ اب میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت و تفسیر کے لیے دعوت دیتی ہوں انتہائی قابل احترام سر محمد ادریس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ ایاک کا معنی ہے تیری ہی، یا تجھ ہی سے، یا تجھ ہی کو، یا صرف تجھے۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، واو اور ایاک، دیکھیں پھر دوبارہ آ گیا ایاک، اور اس کے بعد آ رہا ہے نستعین۔ نستعین کا معنی ہے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایک بات ہم نے ابتدا میں آپ سے عرض کی تھی کہ اگر آپ لفظوں کے معنی یاد کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے بہت سہولت ہوگی۔ چند آیتوں کے بعد الفاظ دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر پوری آیت میں 2-3 لفظ نئے ہوتے ہیں، اور بڑی آیتوں میں بھی بڑی آسانی سے ترجمہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے ایک لفظ یاد کیا ایاک، اور اس کا معنی کہ تیری ہی، یا تجھ ہی سے، یا تجھ ہی کو، یا صرف تجھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں نعبد آگے آ رہا ہے، اس کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ، اور اب ایاک کے بعد آ رہا ہے نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو ایاک کا معنی کیا ہوا؟ ایاک، تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات میں ہم یہ پڑھ چکے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی، اور اس حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ پہلی 2 آیات میں بڑے ہی پیارے انداز میں وجود باری تعالیٰ اور توحید کا مسئلہ سمجھا دیا گیا، اور تیسری آیت میں حمد و ثنا بھی اللہ تعالیٰ کی، اور ساتھ ساتھ اسلام کا انقلابی عقیدہ جو ہے، عظیم الشان انقلابی عقیدہ، قیامت اور آخرت جو ہے وہ سمجھا دیا گیا۔ تو پہلی 3 آیات میں حمد و ثنا بھی پتہ چلی، اور ساتھ ساتھ 2 بڑے اہم عقیدے ہمیں سمجھ آئے، توحید باری تعالی اور آخرت۔ اور اسی طرح جب ہم نے ان آیات پہ غور کیا تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ انسان اپنے ماضی، حال اور مستقبل، یہی 3 حالات انسان پہ گزرتے ہیں نا۔ ماضی میں انسان نہیں تھا، حال میں موجود ہے، اور ایک اس کا مستقبل بھی ہے جہاں اس نے جانا ہے، جو اگلی زندگی، اس زندگی کے بعد کی ایک زندگی ہے۔ جب ہم نے پچھلی آیات پہ غور کیا تو ہمیں پتہ چلا ان تینوں حالات میں انسان اللہ کا محتاج ہے۔ ماضی میں نہیں تھا، اللہ نے مہربانی کی، اسے پیدا کر دیا، اسے وجود بخشا، اسے خوبصورت انسان بنا دیا، اور خالی پیدا نہیں کیا، اس کی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے۔ ہر لمحے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، اس کی مہربانیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور آئندہ بھی جا کے اسی اللہ کے سامنے اسے پیش ہونا ہے۔ اور اگر اس زندگی میں، آج کی زندگی میں اس کا فرما بردار رہے گا، اس پر ایمان لائے گا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارے گا، تو پھر اس اگلی زندگی میں اللہ کی رحمت بھی خالص اسی کے لیے ہوگی، اور وہاں بھی جا کے اس کو اسی کی ضرورت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنے ہر حال میں، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی اللہ کی ضرورت ہے۔ تو جب انسان اس پہ غور کرتا ہے
تو پھر انسان کے اندر سے ایک آواز آنی چاہیے، اور اگر انسان کی عقل اور فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو تو یہ آواز اندر سے آتی ہے، ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کہ جب ہر حال میں میری ضرورتوں کو پورے کرنے والی ایک ہی ذات ہے، اور میں نے کسی کے سامنے جھکنا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں، نعبد عبادت سے بنا نا، عبادت کہتے ہیں کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا، کسی کی عظمت اور اس کی محبت کی۔ ایک ہوتا ہے کسی سے خوف، جیسے ہی ظالم مارتا ہے اور اس کے سامنے وہ مجبور ہو جاتا ہے انسان جھکنے پہ یا کوئی کام کرنے پہ، وہ عبادت نہیں کر رہا ہوتا۔ کسی کی عظمت اور اس کی محبت کی وجہ سے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کے اظہار کو عبادت کہتے ہیں۔ تو جب انسان غور کرتا ہے کہ ہر لمحے میری ضرورتیں پوری کرنے والی ایک ہی ذات ہے، تو پھر وہ پکار اٹھتا ہے، ایاک نعبد، اللہ میں اپنی عاجزی، اپنی فرما برداری بس صرف اور صرف تیرے لیے ہی رکھوں گا، اور صرف تیرے ہی سامنے اپنی بھرپور عاجزی کا اظہار کروں۔ عبادت ایک ہی طرح تو نہیں نہ ہوتی، نماز روزے کا نام صرف عبادت تو نہیں ہے۔ عبادت کے اور اس عاجزی اور فرما برداری کے اظہار کے تو بہت سے طریقے ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر ہے، حلال روزی کی تلاش کوشش کرنا، اسی طرح لوگوں کے حقوق، انسانوں کے، اپنے ماں باپ کے، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیکی کا کہنا، برائی سے روکنا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرنا، یہ سب عبادت ہے نا۔ تو انسان پکار اٹھتا ہے کہ عبادت جو ہے نا، میں اپنی عاجزی اور بھرپور فرما برداری کا اظہار اللہ بس تیرے ہی لیے کروں گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے برابر ہوگی میرے اندر، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہوگا، نہ کسی سے امید میں اس طرح لگاؤں گا جیسے اللہ تجھ سے ہے، نہ کسی پر بھروسہ اللہ تیرے مثل اس جیسا، تیرے جیسا بھروسہ جس طرح تجھ پہ بھروسہ ہے ایسا بھروسہ کسی سے نہیں کروں گا، نہ کسی کی اطاعت اور اس کی خدمت اور اس کے کام کو اتنا ضروری سمجھوں گا جتنا تیری عبادت یا تیرے حکم کو بجا لانا ہے، نہ اللہ کہ تیری طرح کسی دوسرے کے سامنے کسی بھی طرح اپنی عاجزی اور اپنی فرما برداری جیسی تیرا حق ہے اس طرح کی عاجزی اور فرما برداری میں کسی کے آگے نہیں کروں گا۔ اب جب اسے یہ معلوم ہوا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اسے معلوم ہو گیا کہ میرے ماضی، حال اور مستقبل سب اللہ سے جڑے ہوئے، اور کون اللہ؟ جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے، رب ہے سارے جہانوں کا، جو رحمان اور رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ تو اب ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ مجھے تو ہر لمحے مدد کی ضرورت ہے۔ ایک ہے ظاہری مدد، ظاہری اسباب کے کام، سامنے گلاس پڑا ہوا ہے، آپ کسی کا کہتے ہیں پانی پلا دو، آپ کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کہتے ہیں میرے ساتھ ذرا تعاون کر دو، یہ ذرا میرے ساتھ مدد کر دیں، گاڑی کو دھکا لگا دیں، کوئی بیسیوں کام دنیا میں ہوتے، یہ تو اسباب کے درجے کی چیزیں ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ بارش ہی نہیں ہو رہی، پانی چاہیے، صحت چاہیے، تندرستی چاہیے، حتیٰ کہ یہ اسباب جو اختیار کر رہے ہیں اگر انسان سوچ کے کام کر رہا ہو تو اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان اسباب میں تاثیر رکھنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، تو یہاں بھی اس کو مدد چاہیے کہ اللہ جو میں کھانے لگا ہوں رزق تو نہیں دیا ہے، یہ اس کو میرے لیے
صحت کا، تندرستی کا باعث بنا دے. تو ہر چیز میں چونکہ اسے مدد بھی چاہیے اور اسے پتہ چل گیا کہ اس کے ماضی، حال اور مستقبل کسی حالت میں بھی یہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہے. ہر حال میں مدد کرنے والی ذات اس کی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ہے، اور اس نے طے کر لیا ہے کہ عبادت میں صرف اور صرف اسی کی کروں گا. تو پھر یہ دوسری بات بھی پکار اٹھتا ہے، ایاک نستعین، تجھی سے ہم اللہ مدد چاہتے ہیں. دیکھیے ان آیات کو اگر ایک انداز سے اس آیت کریمہ کو اگر ایک انداز سے دیکھا جائے تو اس میں حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس سے مدد مانگنا یہ ایک دعا ہے. یعنی میں عبادت اور مدد مانگنے میں صرف اور صرف اللہ تجھے ہی اس کا حقدار سمجھتا ہوں کہ میں صرف اور صرف تیری عبادت کروں اور صرف تجھ ہی سے میں مدد مانگوں. اور دوسری حیثیت سے اگر انسان دیکھیں تو انسان کو دعا سکھائی گئی ہے آخر پہ. اور ایک تیسرے انداز سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں انسان کو تعلیم دی گئی ہے. تعلیم بھی تو ہے نا کہ اسے سمجھایا گیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور حقیقی معنوں میں مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے. تو گزشتہ 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا بھی تھی اور عقائد بھی ہمیں 2 سمجھ آئے، 2 عقیدے ہمیں سمجھ آ گئے. اور اس سے اگلی آیتیں جو آئیں گی 3، ان میں انسان کی دعا ہے، اور اس آیت کریمہ میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے اور انسان کی دعا بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سر. اب میں آج کے پیغام کے لیے حنف شکیل کو دعوت دیتی ہوں. السلام علیکم. میں حنف شکیل آج کے پیغام کے ساتھ. میرا آج کا پیغام تکبر کے حوالے سے ہے. تکبر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی بڑا بننا ہے، جبکہ اصطلاح میں غرور یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا یا دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر خیال کرنا تکبر کہلاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے ذرے برابر بھی تکبر یا غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. امام غزالی اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مخصوص اخلاق حسنہ ہی جنت کا دروازہ ہیں اور غرور ان تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اس کا مفہوم ظاہر ہے کہ متکبر انسان دنیا کی طرح آخرت میں بھی سب سے الگ رہے گا. اسلام میں انسان کی عزت نہ مال و دولت سے ہے، نہ منصب سے اور نہ حسن و نسب سے، بلکہ ارشاد ہوا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے باعزت اللہ کے نزدیک وہی ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے. ہمیں تکبر و غرور سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایسی ذلت ہے کہ اس سے انسانی معاشرے میں باہمی نفرت و عداوت کی بنیاد پڑتی ہے. یہ ایسی اخلاقی بیماری ہے جو دوسری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، انہیں ایندھن کی طرح کھا جاتی ہے، اور اس بیماری کا علاج اگر ہو سکتا ہے تو عجز و انکساری ہے. جو کچھ ہمیں حاصل ہے وہ سب کچھ عطیہ الہی ہے، اور جس طرح سے وہ چاہے وہ دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے، اور اس کے لیے ذکر الہی اور خدمت خلق ضروری ہے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. شکریہ. شکریہ حنف. دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی. اب وطن سے محبت کا اظہار نغمے کی صورت میں کریں گی کنزا فاطمہ. ہمارا پرچم
یہ پیارا پرچم ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم، ہماری عظمت کا پاسباں ہے، ہماری عظمت کا پاسباں ہے، ہماری ملت کا ترجمہ ہے، ہمارے احساس کا بیان ہے، ہماری رفعت کا آسماں ہے، عظیم ملت عظیم پرچم، عظیم ملت عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم، فضا میں نغمے لٹا رہا ہے، دل و نظر میں سما رہا ہے، تمام عالم بچھا رہا ہے، برنگ موجے نسیم پرچم، برنگ موجے نسیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم۔ شکریہ کنزا۔ اب میں آج کی اسمبلی کا اختتام اس شعر سے کروں گی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر گر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر گر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔